اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ ہود میں موجود احکامات کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ ہود مکی سورت ہے۔ اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام ہود رکھا گیا۔ ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے کہ یہ مفصل اور پرحکمت کتاب ہے، پھر توحید باری تعالیٰ کا بیان اور توبہ استغفار کی تلقین کے ساتھ آخرت کے یوم احتساب کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان کہ سینوں کے تمام بھید اس کے علم میں ہیں۔ ابتدا میں تمام مخلوقات کی معیشت کا مسئلہ حل کرتے ہوئے اعلان کیا، زمین پر چلنے والے تمام جانوروں کی روزی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عارضی اور مستقل قیام گاہ کو جانتا ہے۔ 6 دن میں یہ آسمان اور زمین پیدا کر کے انسان کو دنیا میں بھیجا تاکہ بہتر سے بہتر عمل کرنے والے کو منتخب کیا جا سکے۔ اللہ کے یہاں مقدار کی کثرت کی بجائے معیار کا حسن مطلوب ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ کیے جائیں گے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا تو جادو کے عمل سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور ہم اگر ان کی نافرمانیوں پر مصلحت کے پیش نظر عذاب نہیں اتارتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے عذاب کو کس نے روک لیا ہے، وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ عذاب کی جلدی نہ مچائیں، جس دن ہم نے عذاب اتار دیا تو تم اسے روکنے کی طاقت نہیں رکھو گے۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ اسے خوشحالی کے بعد اگر کچھ تنگی آ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف کے بعد راحت مل جائے تو اپنے گناہوں کو بھول کر اترانے اور تکبر کرنے لگتا ہے۔ اچھے انسان وہ ہیں جو دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعمال صالحہ پر کاربند رہیں۔ ان کافروں کے بے جا مطالبات سے آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ محمد علیہ السلام نے یہ کلام خود بنایا ہے۔ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ بھی چند صورتیں بنا کر دکھا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا کہ قرآن کریم کو تسلیم کرنے والا اپنی بصارت کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اس لیے وہ بینا ہے، اور نہ تسلیم کرنے والا اپنی بصارت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس لیے وہ نابینا ہے، اور قرآن پر ایمان لانے والا اپنی سماعت کے تقاضے پورے کرتا ہے، اس لیے وہ سننے والا ہے، اور ایمان نہ لانے والا اپنی سماعت کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اس لیے وہ بہرا ہے، اور یہ لوگ آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ آپ کے اندر وہ کون سی خوبی ہے جس کی بنیاد پر ہم آپ پر ایمان لائیں؟ ہمیں تو آپ جھوٹے معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہدایت کے لیے مفادات اور مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دلائل اور رحمت خداوندی درکار ہوتی ہے، اور یہ نعمت ہمیں حاصل ہے۔ پھر فرمایا کہ میں دین کے نام پر مالی مفادات کا طلبگار نہیں ہوں، اور دین میں سب غریب و امیر برابر ہیں، لہٰذا میں غریبوں کو محض غربت کی بنیاد پر اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ میں نہ تو مال و دولت کے خزانوں کا دعوے دار ہوں اور نہ ہی غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ ہی فرشتہ ہونے کا مدعی ہوں، اور غریب مسلمان جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی اجر و ثواب نہیں دیں گے۔ اللہ کا معاملہ تو نیت اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ چند مخلص ایمان والوں کے علاوہ باقی قوم ضلالت و گمراہی کے لاعلاج مرض میں مبتلا ہو چکی ہے، لہٰذا ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ آپ کشتی بنانا شروع کر دیں اور ان لوگوں کو کسی قسم کی سفارش نہ کریں۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور قوم کے گمراہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نافرمانوں کو غرق کرنے کا فیصلہ فرما چکے تھے، لہٰذا حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک جوڑا اور تمام اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو۔ آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے پانی ابلنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سفینہ نوح سیلاب کے پانی میں پہاڑ کی مانند تیرتی ہوئی نظر آنے لگی۔ کشتی کے سواروں کے علاوہ باقی سب غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان بھی نہ بچ سکا۔ ایمان سے محرومی کی وجہ سے باپ کی نبوت بھی اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ ایک نبی امی کا اس تاریخی واقعہ کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی برحق ہیں، لہٰذا ایمان والوں کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہتر انجام متقیوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، جنہوں نے اپنے دور کی سپر پاور قوم عاد سے ٹکر لی تھی۔ یہ قوم ڈیل ڈول اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ طاقتور تھی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہیں سوچنا چاہیے کہ جس اللہ نے انہیں بنایا ہے وہ یقیناً ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہود علیہ السلام نے قوم کو توحید کا پیغام سنایا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی مانگنے کی ترغیب دی، اور بتایا کہ تم اگر توبہ و استغفار کر لو گے تو اللہ تمہیں معاشی اعتبار سے خود کفیل کر دے گا اور بارش برسا کر تمہاری کھیتیوں کو سیراب کر دے گا۔
اور تمہاری طاقت و قوت میں مزید اضافہ کرے گا۔ قوم نے ایمان لانے کی بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگے ہم تمہاری باتوں کو مان کر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے بتوں نے تم پر اثر انداز ہو کر تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تبھی تم اس قسم کی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی باتوں پر مشتعل ہونے کی بجائے انہیں بتا دیا کہ وہ بھی اللہ پر ایمان سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور اللہ کی طاقت و قوت کا اعتراف کرتے ہوئے ان پر بھروسہ اور توکل میں اضافہ کر دیں گے۔ اور پھر قوم کو اللہ کے حکم سے یہ وعید بھی سنا دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو میرا رب تمہیں ہلاک کر کے تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اس سرزمین کا مالک بنا دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری رحمت کا مظہر تھا کہ ہم نے حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچا لیا۔ قوم کی ہٹ درمی اور آیات خداوندی کا انکار، رسول کی نافرمانی نے انہیں تباہ و ہلاک کر کے رکھ دیا۔ حضرت ہود کی قوم عاد اللہ کی رحمت سے دور قرار دے دی گئی، اور اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ صالح علیہ السلام نے انہیں پیغام توحید دیا مگر وہ باز نہ آئے، بلکہ کہنے لگے کہ صالح ہمیں تو آپ سے بڑی توقعات تھیں، مگر آپ نے تو ہمارے آباء و اجداد کی ہی مخالفت شروع کر دی ہے، اور ہمیں تو آپ کی نبوت میں شک ہے۔ ہم آپ کی نبوت کا اقرار صرف اس صورت میں کریں گے جب آپ سامنے والی پہاڑی سے اونٹنی نکالیں جو فوراً ہی بچہ دے دے۔ حضرت صالح نے فرمایا میری قوم، میں تو دلائل کی بنیاد پر توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور تم بے جا مطالبات کر رہے ہو۔ میں تمہارے کہنے سے اللہ کی رحمت کو نہیں چھوڑوں گا، ورنہ میری مدد کون کرے گا؟ تمہارے مطالبہ کے مطابق یہ رہی اونٹنی، اب تم اس سے اللہ کی نشانی سمجھ کر حق کو تسلیم کر لو اور اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر عذاب خداوندی بہت جلد آ جائے گا۔ ان لوگوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے مار ڈالا، جس پر انہیں 3 دن کی مہلت دے کر ذلت امیز عذاب کا نشانہ بنا دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زوردار چیخ ماری جس کی دہشت سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ اوندے منہ گر کر ایسے ختم ہوئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ بچا۔ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت صالح اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس کے بعد ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ہمارے فرشتے قاصد بن کر انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مہمانی کے طور پر بچھڑا ذبح کر کے بھونا اور انہیں کھانے کی دعوت دی، مگر انہوں نے کھانے میں کسی رغبت کا مظاہرہ نہیں کیا، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ لوگ کہیں دشمنی کی وجہ سے کھانے سے گریز نہ کر رہے ہوں، لہٰذا ان سے خوف زدہ ہو گئے، تو انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے نہ کھانے کی وجہ دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم فرشتے ہیں، اس لیے ان نہیں کھا رہے۔ ہم تو قوم لوط کے لیے عذاب کا احکام لے کر آئے ہیں، ہم راستہ میں آپ کو اولاد کی خوشخبری دینے آئے ہیں، اللہ تمہیں اسحاق نامی بیٹا اور یعقوب نامی پوتا عطا فرمائیں گے۔ ان کی بیوی قریب ہی کھڑی ہوئی یہ گفتگو سن رہی تھی، عورتوں کے انداز گفتگو میں کہنے لگی میں بھانج اور میرا شوہر بڑھاپے کی آخری عمر میں ہے، ہمارے ہاں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے کہا میں اس میں تعجب اور حیرانی کی کون سی بات ہے، اللہ تمہارے گھرانے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اتارنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی نرم دل تھے اور خوشخبری کو سن کر لوط علیہ السلام کی قوم کی سفارش کرنے لگے۔ فرشتوں نے کہا کہ ان کی ہلاکت کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، آپ اس میں مداخلت نہ کریں، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں اور عذاب کا حکم نامہ لے کر آئے ہیں، اس لیے یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، انہیں صرف 1 رات کی مہلت ہے، آپ فوراً یہاں سے نکلنے کا بندوبست کر کے چلے جائیں، آپ کی بیوی چونکہ اس مجرم قوم کے ساتھ شریک ہے لہٰذا وہ بھی نہیں بچ سکے گی۔ جب ہمارا عذاب آیا تو انہیں الٹ پلٹ کر رکھ دیا گیا اور ان پر نشان زدہ پتھروں کی بارش کر کے انہیں تباہ کر دیا گیا۔ پھر قوم مدین کی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کٹ ہجرتی کا تذکرہ کر کے ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد موسیٰ و فرعون کے واقعہ کا اختصار کے ساتھ تذکرہ، پھر جنت و جہنم کا ذکر اور آخرت میں دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کے لیے کچھ سنہری اصول۔ نمبر 1 استقامت کا مظاہرہ، نمبر 2 حدود کی پابندی، نمبر 3 ظالموں کی حمایت سے دستکشی، اور نمبر 4 صبح و شام عبادت میں مشغولی، نمبر 5 صبر کا دامن نہ چھوڑنے کی تلقین۔ اگر قوم میں اصلاح کی جدوجہد کرنے والے افراد پیدا ہو جائیں تو وہ ہلاکت سے بچ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔